اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اب بھی آپ کے دل نے اس مدرسے کے فائدے کا اعتراف نہ کیا ہو کہ اس سے گاؤں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، قوم کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو آگے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا کہ میں اس مدرسے کی حفاظت کے لیے آپ کے سامنے کوئی پروگرام پیش کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 17 میں بنیاد پڑی، 18 میں 3300 روپے پر کام کر کے اس استاد حافظ نے اس مدرسے میں قدم رکھا، اور آنے کے ساتھ ان کی تنخواہ 4000 روپیہ کی گئی۔ اس پورے سال میں یہ اکیلے رہے، دوسرے سال میں پھر 7 استاد ہوئے، اب 8 استاد، 2 استاد سے کام چلتا ہے، مطبخ بھی چل رہا ہے، 12-13 بچوں نے حفظ بھی کر لیا، الحمدللہ تکمیل بھی ہو گئی، ان کی دستار بندی بھی ہو گئی، بیچ میں 2 سال لاک ڈاؤن بھی رہا۔ اتنی بڑی عمارت، ادھر سے 2 منزلہ، ادھر سے 1 منزلہ، اتنی بڑی مسجد آپ سب حضرات نے مل کے کھڑی کر لی۔ یہ آپ سب حضرات کے خلوص اور محبت کی بات ہے۔ میں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے پروردگار، میرے پاس تو تیرے کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں تو خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو گناہوں کا ایک عظیم بوجھ ہے، ان معصیتوں کا ایک عظیم بوجھ ہے، جن معصیتوں کو میں آپ کے سامنے کہتے ہوئے شرماتا ہوں، اپنی زبان سے ان کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا، اور آپ تو علیم و خبیر ہیں، علیم بذات الصدور ہے، ہم سے زیادہ ہماری خطاؤں اور گناہوں سے آپ واقف ہیں۔ یہ تو آپ کی کرم فرمائی تھی، آپ کی ستاری تھی کہ آپ نے ان گھناؤنے گناہوں کے باوجود بھی ہمارے عیوب پر آپ نے پردہ ڈال کر کے قرآن و سنت کے علوم کے وقار کی حفاظت فرمائی، ورنہ اگر خدا نخواستہ آپ کو جلالا جاتا ہماری گناہوں کی وجہ سے، تو آج ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ وہی ستار، وہی غفار، وہی تیری ذات، بس امید اسی تیری ذات سے ہے کہ اسی غفاری اور ستاری کا معاملہ آخر پہ فرما دے تو بات بن جائے۔ اور اگر یہ کام جو ایک مدرسے کے روپ میں ہے، اگر یہ تیری دین کی خدمت کے لیے ہے، تو اے میرے پروردگار تو اپنے کرم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک سہارا بن جائے، کوئی بات بن جائے، بقیت اور کچھ نہیں۔ بہرحال مرد یہ کر رہا تھا کہ آج کا دن آپ کے گاؤں کی جب تاریخ لکھی جائے گی، اس تاریخ کے اندر جو سب سے سنہرا دن لکھا جائے گا وہ آج کا دن ہوگا۔ اس تاریخ میں اساتذہ لکھے جائیں گے، یہ مہمانان لکھے جائیں گے، اس بچہ لکھا جائے گا، محمد طیب قمر صاحب لکھے جائیں گے، اور آپ حضرات کی حاضری لکھی جائے گی، ان خواتین کی حاضری لکھی جائے گی کہ کثیر تعداد عورتوں نے اور مردوں نے شرکت کیا اور اس جلسے کو کامیاب بنایا، پروگرام کو کامیاب بنایا، جس سے آپ کو دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چھوٹا سا پروگرام ہم سب کے لیے آخرت کے لیے کام آ جائے، اور مدرسے کی عظمت اور مدرسے کے تقاضے آپ لوگ کے سمجھ میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي رضا لك إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. یا اللہ ہم خاطی ہیں، ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم سے بچا ہی کیا ہے پروردگار عالم. دنیا کا کون سا گناہ ہے جس کا ارتکاب ہم نے نہیں کیا ہے؟ اے اللہ ہم سے زیادہ ہماری خطاؤں اور گناہوں سے آپ واقف ہیں. اے اللہ ہماری خطاؤں اور گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں. اے اللہ کل آخرت میں رسوا مت فرمائیے گا کہ وہاں کی رسوائی بڑی عظیم رسوائی ہے میرے مولانا. اے اللہ عذاب قبر سے پوری پوری حفاظت فرمائیے گا. اے اللہ آپ نے اتنا بڑا کرم فرما کر کے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اے مولا کریم دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ لے چلیے گا. اے اللہ پیشانی پہ پسینہ ہو، لبوں پہ مسکراہٹ ہو، زبان پہ کلمہ طیب ہو اور روح بدن سے جدا ہو جائے. اے اللہ تو ایک اچھی علامت ہوگی. اللہ اے اللہ گنہگار ہے، بدکار ہے. اے اللہ بہت خطا کیا ہے، بڑی بڑی گناہ تیری دھرتی اور زمین پر کی ہے. اے اللہ لیکن سب کچھ کے باوجود تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں. ہم غریبوں کی نہیں کی. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے نا. اے اللہ ہمیں بخش دیجئے. اے اللہ اگر آپ کی رحمت ہمارا سہارا نہ بن سکی تو ہم تو دنیا سے خالی ہاتھ آ رہے ہیں. اے پروردگار عالم کہیں کہ نہیں رہیں گے. میرے اللہ بس جو کچھ ہے آپ کی رحمت کا سہارا اسی سے امید وابستہ ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے نا. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. مولا ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہماری مغفرت فرما لیجئے. اے اللہ اس مدرسے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما لیجئے. اے اللہ اس بچہ حافظ قرآن کی برکت سے ہماری مغفرت فرما لیجئے. قرآن کریم کی عظمت پہ طفیل ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی خدمت آپ کے دین کی ہو رہی ہے جسے دین کی خدمت نہیں کہہ سکتے مولا، لیکن تو نہیں توفیق دی ہے، تیری ہی توفیق سے ہو رہی ہے. تو اس کو اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے. اے اللہ اور آخرت کا سامان بنا دے مولا. اللہ آخرت کا سامان بنا دے. اے اللہ دل و دماغ میں کبھی عجب نہ آئے، کبھی انانیت نہ پیدا ہو. ہم کر رہے ہیں، ہمارے کرنے کا کبھی کوئی تصور نہ آئے. اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے سب تیری ذات سے ہو رہا ہے، تیرے فضل سے ہو رہا ہے. مدرسے کی ترقی تیرے فضل سے ہو رہی ہے. اے اللہ سارے اس کے کام تیرے کرم سے چل رہے ہیں. لوگوں کو دلوں کو مدرسوں کی طرف متوجہ آپ ہی نے کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں آپ ہی نے پیدا فرمائی ہے. ہم کچھ نہیں ہے پروردگار عالم تو ہم ایک ذرہ خاک ہے. ہمارے کرنے سے نہ بھی کچھ ہوا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرما لے. اے اللہ اس کو شر سے، فتنے سے، نظر بد سے بچا کر رکھیے گا. ظاہری اور باطنی ہر فتنے سے بچائیے گا. اے اللہ اس مدرسے سے محدث
محدثین فقہا، اے اللہ اولیاء کرام، حفاظ کرام، قرہ اور دین کی مجاہد اور سپاہی پیدا فرمائیے گا یا اللہ، اور اس خدمت کو قیامت تک باقی رکھیے گا اے اللہ، اور اس کا ہمارے حق میں ذخیرہ آخرت بنا دیجیے گا اے اللہ، ذخیرہ آخرت بنا دیجیے گا اے اللہ، اس کے جو کام ہیں ان کاموں کو تکمیل کو آسان فرما دیجیے اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں بے شمار ہمدردیاں ڈال دیجیے، لوگوں کے دلوں میں جذبہ خیر پیدا فرما دیجیے، امداد کا جذبہ پیدا فرما